السلام علیکم عزیز طالب علموں، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبۂ ترسیل عام اور صحافت کے آج کے اس ویڈیو سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد مصطفیٰ علی سروری۔ آج کے اس ویڈیو سبق میں ہم خبروں کی مختلف اقسام کے حوالے سے بات کریں گے۔ آپ کسی بھی اخبار کو اٹھا کے دیکھیے گا، کسی بھی نیوز چینل کا آپ مشاہدہ کیجیے گا تو آپ ان میں شائع ہونے والی خبروں کو، اگر وہ ٹیلی ویژن چینل ہے تو اس پر پیش کی جانے والی خبروں کو مختلف زمروں میں تقسیم کر سکتے ہیں، مختلف زمروں میں ان کی پہچان کر سکتے ہیں۔ ہندوستان کے اخبارات چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہو، ہندی زبان کے ہوں، انگریزی زبان کے ہوں یا پھر علاقائی زبان کے ہوں، ان میں زیادہ تر، بیشتر، اکثریت جو ہوتی ہے، اکثریت اخباروں میں جو ہوتی ہے اس میں سیاسی خبروں کو اہمیت دی جاتی ہے، جلی سرخیوں میں شائع کیا جاتا ہے، فرنٹ پیج پر بولڈ لیٹر کے ساتھ جو ہے سو ان کو تصاویر کے ساتھ، گرافکس کے ساتھ، چارٹس کے ساتھ شائع کیا جاتا ہے۔ تو خبروں کی جو درجہ بندی ہے، خبروں کی جو اقسام ہیں، اس کو ہم کس طریقے سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو صفحات کے حوالے سے اگر ہم اخبارات میں یا ٹیلی ویژن چینل پر پیش ہونے والی خبروں کو دیکھیں تو ان کی زمرہ بندی ہوتی ہے۔ جو بڑے بڑے زمرے ہیں، قومی خبریں، بین الاقوامی خبریں، اسپورٹس کی خبریں، بزنس کی خبریں اور سائنس اور ٹیکنالوجی سے جڑی ہوئی خبریں یا پھر ایجوکیشن کے ریلیٹڈ جو خبریں ہیں، وہ ان خبروں کو ان زمروں میں جو ہے ہم خبروں کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ صفحات کے حوالے سے ہم دیکھیں تو صفحے اول پر شائع ہونے والی خبریں، اندرونی صفحات پر شائع ہونے والی خبریں، مختلف بزنس سے ریلیٹڈ جو خبریں ہیں اس کے لیے ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے، ان میں خبریں ہوتی ہیں۔ تو آپ جب اخبارات کا، ٹیلی ویژن چینلز کے خبروں کا مشاہدہ کرتے ہیں تو آپ اس چیز کو بخوبی نوٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو بڑی بڑے خبروں کی زمرہ بندی ہے، اخبار کا خاری جو ہے وہ بھی اخبار کے صفحے کے اوپری سطروں پر یا خود صفحے کے اوپر، بالکل سب سے اوپر درج اس کے نام سے علاقائی خبریں، اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس صفحے پر علاقائی خبریں ہوگی۔ اگر اخبار کے بالکل اوپری جگہ پر لکھا ہے اسپورٹس کی خبریں تو لازم بات ہے اس کے نیچے شائع ہونے والی ساری جو خبریں ہوں گی وہ اسپورٹس کی خبریں ہوں گی۔ اس کے علاوہ ادارتی صفحے پر شائع ہونے والے جو مضامین ہیں اس کا بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر اداریہ ہوگا اور پھر حالات حاضرہ سے جڑے ہوئے کسی موضوع پر یہاں پر مضامین درج ہوں گے۔ تو جو بڑے بڑے، جیسا کہ کلاس کے دوران بھی میں نے جو ہے سو آپ کو ایک اخبار کے ذریعے سے بتانے کی کوشش کی کہ خبروں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، آپ جانتے بھی ہیں۔ تو ایک جو خبر ہے جس کا میں جیسے آپ کرائم کی خبریں آپ واقف ہیں کہ حادثات سے جڑے، اور خبر کیا ہے، سب سے پہلے اس چیز کا بھی میں مختصر سا اعادہ کرنا چاہوں گا۔ خبر سے مراد ہر نئی اطلاع، جو آسان ترین تشریح ہے وہ خبر ہے، ہر نئی اطلاع وہ خبر ہے، بشرطے کہ اس ہر نئی اطلاع خبر ہے۔ میں نے اینک کا یہ نیا گلاس بنایا، نئی اطلاع، کیا یہ خبر بنے گی؟ نہیں۔ لیکن یہی اینک اگر کسی فلمی انڈسٹری سے جڑی ہوئی شخصیت کے متعلق ہے کہ ان کا فریم کچھ نیا ہے، کافی ابھی حالیہ عرصے میں اینک کا فریم بھی خبروں کی ذمہ بنا تھا، اور وہ اینک کا فریم تھا گاندھی جی کا۔ گاندھی جی نے جو اینک وہ پہنا کرتے تھے اس کا نیلام ہوا، اور نیلام میں بہت بھاری بولی لگی، تو اس حوالے سے وہ خبر بنی۔ لیکن چاہے میں کتنا بھی مہنگا اینک کا فریم کر لوں، یہ خبر بننے والی ہے۔ تو ہر نئی اطلاع خبر ہے بشرطے کہ وہ کچھ شرائط پوری کرے۔ مطلب گاندھی جی کی جو شخصیت تھی، گاندھی جی کو جو مقام ہمارے ملک میں حاصل ہے وہ اس وجہ سے ان کی اینک کی نیلامی بھی خبر کا درجہ حاصل کرتی ہے۔ تو یہ آپ پچھلے سیمسٹر میں اس حوالے سے پڑھ چکے ہیں کہ خبر کی پہچان کیا ہے، اطلاع نہیں ہو، اس میں عوام کی بہت بڑی تعداد کو دلچسپی ہو، اس میں عوامی مفاد بھی جڑا۔ جیسے میرے اپنے گھر میں نل سے پانی کا نہ آنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑے علاقے میں وہاں پر آب رسانی کا سسٹم معطل ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، پائپ لائن ٹوٹ جاتی ہیں اور پانی کی سربراہی متاثر ہوتی ہے، تو تب چونکہ بہت سارے افراد اس چیز سے متاثر ہو رہے ہیں تو وہ خبر بن سکتی ہے۔
تو یہ تو خبر کی وہ تشریح ہے، وہ تعریف ہے جو آپ نے پچھلے سیمسٹر میں پڑھ چکی ہے۔ اب یہاں پر ہم خبروں کی اقسام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ تھوڑا سا اس کا اعادہ کروں کہ بارش کے موسم میں بارش کا ہونا معمول کی بات ہے، خبر بن سکتی ہے۔ بارش کے موسم میں بارش کا نہ ہونا خبر بن سکتی ہے۔ بارش کے موسم میں غیر معمولی بارش کا ہونا، بارش اتنی زیادہ ہو گئی کہ باڑھ جیسی صورتحال پیدا ہو گئی، سیلاب جیسی کیفیت پیدا ہو گئی، وہ بھی خبر بنتی ہے۔ موسم گرما میں غیر معمولی گرمی ہونا، درجہ حرارت غیر معمولی بڑھ جانا، وہ بھی خبر بنتا ہے۔ موسم گرما میں غیر موسمی بارش ہو جانا، وہ بھی خبر بن جاتا ہے۔ تو خبر کی جو پہچان ہے کہ اس میں غیر معمولی پن ہونا، معمول سے ہٹ کے بات ہونا، اور اس بات میں، اس اطلاع میں عوام کے ایک بڑے طبقے کا تعلق ہو۔ جیسے شہریان حیدرآباد کو پینے کے پانی کی دقت اور 2 دن کے لیے ان کو پینے کا پانی نہیں ملنے والا ہے، تو یہ اطلاع شہر حیدرآباد کے اخبارات کے لیے جیسے خبر کا درجہ رکھتی ہے، لیکن ممبئی کے عوام کے لیے، ممبئی کے اخبارات کے لیے یہ اطلاع خبر کا درجہ یا اتنی اہمیت نہیں رکھتی جتنی کہ حیدرآباد کے مقامی اخبارات یا مقامی ٹیلی ویژن چینلز کے لیے۔ تو اس طرح سے خبروں کی پہچان آپ پچھلے سیمسٹر میں جان چکے ہیں، آپ واقف ہیں اس حوالے سے۔ ایک جو خبر کی بات میں کر رہا ہوں، جس سے آپ کا تعارف کروانا چاہتا ہوں، وہ ہے ترقیاتی خبریں۔ وہ خبریں جس میں ایسی خبریں جس میں ترقی سے جڑی ہوئی کوئی بات ہو، کسی ایسی سہولیات کا، شہری سہولیات کا آغاز ہو جس سے کہ عوام کو فائدہ ہو۔ میری مراد ڈیولپمنٹ نیوز سے ہے۔ ڈیولپمنٹ نیوز کو بھی ہم 2 طریقے سے بیان کر سکیں گے۔ ایک تو وہ خبریں ہیں جو کہ انفراسٹرکچر میں ہونے والی ترقی کے جڑی ہوئی ہیں، کہ شہر حیدرآباد میں ایک نئے فلائی اوور کا آغاز، اس فلائی اوور کے آغاز سے اس مصروف ترین سڑک پر لوگوں کو آمد و رفت میں جو ہے سہولت پیدا ہو رہی ہے۔ دوسری بات، وہ خبریں، وہ اطلاعات، وہ معلومات جس کو پڑھنے کے بعد قارئین کے ذہنوں میں شعور بیدار ہو جائے، قارئین کسی خاص موضوع پر ملنے والی معلومات کے بعد لیے جانے والے فیصلوں میں بہتری محسوس کریں، یا ان کے فیصلے درست ہوں، صحیح فیصلہ وہ لے سکیں، وہ بھی ڈیولپمنٹ نیوز آتا ہے۔ اور آگے چل کے آپ لوگ ماسٹرز کورس میں باضابطہ طور پر ایک پرچہ بھی صحافت کے اسکولز میں ترسیل ابلاغ کے جو طلباء ہیں ان کو پڑھایا جاتا ہے، وہ ہے ترقیاتی ترسیل، جہاں پر ترسیل کا استعمال عوامی ترقی کے لیے ہوتا ہے۔ آپ کو اگر میں ایک مثال کے ذریعے سے یہ بات بتلاؤں تو شاید آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ ہندوستان میں سب سے پہلے جو ٹیلی ویژن پروگراموں کا جو آغاز ہوا تھا، ہندوستان میں ٹیلی ویژن کی نشریات کا جو آغاز ہوا تھا، وہ دراصل ترقیاتی ترسیل کے نظریے کے تحت ہی کیا گیا تھا، جہاں پر سرکار کی جانب سے باضابطہ طور پر عوام کو ٹیلی ویژن سیٹس پرووائڈ کیے گئے تھے۔ ان ٹیلی ویژن سیٹس پر تعلیم کے متعلق عوامی بیداری پیدا کرنے کے لیے، تعلیم سے عوام کو جوڑنے کے لیے، عوام میں حفظان صحت کے حوالے سے معلومات بڑھانے کے لیے ٹیلی ویژن کے پروگراموں کا استعمال کیا گیا تھا۔ اور پھر باضابطہ طور پر ریسرچ کی گئی کہ وہ لوگ جنہوں نے ٹیلی ویژن پر ایسے ترقیاتی ترسیل کے پروگرام دیکھے، ان کے فیصلوں میں، ان کی زندگیوں کے مقابلے میں ایسے لوگ جنہوں نے وہ ٹیلی ویژن کے پروگرام نہیں دیکھے، کیا فرق ہوتا ہے۔ اور یونیسکو نے بھی باضابطہ طور پر اس حوالے سے ہندوستان میں ٹیلی ویژن روشناس کروانے کے لیے جو سائٹ پروجیکٹ تھا، جس کا آگے آپ لوگ جو سو اگلی جماعتوں میں، اگلے سیمسٹر میں تفصیلی مطالعہ کریں گے، تفصیلی اس حوالے سے پڑھیں گے، قابل ذکر مانا جاتا ہے کہ سائٹ پروجیکٹ کے تحت یونیسکو نے بھی ہندوستان کو جو مدد کی تھی، جس کے ذریعے سے حکومت ہند نے ہندوستان میں باضابطہ طور پر ٹیلی ویژن نشریات کا آغاز کیا تھا۔ یہ ترقیاتی ترسیل کی مثال تھی۔ لیکن آج کی کلاس میں یہ جو پرچہ آپ کو پڑھنا ہے، اس میں ہم اپنی بات کو یہیں تک محدود رکھیں گے کہ خبروں کی جو مختلف قسمیں ہوتی ہیں، یا ہم خبروں کو مختلف زمروں میں جس طریقے سے تقسیم کر سکتے ہیں، وہ کیا ہو سکتے ہیں۔ سیاسی خبریں، مذہبی خبریں بھی جو سو ایک زمرہ ہے، اور ترقی یافتہ ممالک میں باضابطہ طور پر مذہبی پروگراموں کے کوریج کے لیے ریلیجیس رپورٹر بھی ہوتا ہے۔
ہمارے ہاں بڑے بڑے شاید میڈیا کے اداروں میں آپ ایسی مثال دیکھیں گے، لیکن زیادہ یہ چیز عام نہیں. لیکن یہ بھی ایک خبروں کی آپ سمجھیے کہ درجہ بندی ہے یا خبروں کی تقسیم ہے کہ آپ سیاسی خبریں دیکھیں گے، آپ معیشت سے جڑی ہوئی کرونا وائرس آنے کے بعد سے جس طریقے سے ملک کی سطح پر لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا تھا، تو اس وقت اور اس کے بعد ہماری ہندوستان کی صنعتوں پر کیسے اثرات مرتب ہوئے، حکومت کی جانب سے بے روزگاری سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، غریبوں کو، پریشان حال لوگوں کو لاک ڈاؤن کے دوران حکومت نے کیسے راحتی اقدامات پہنچائے تھے، یہ بھی خبریں. معیشت سے جڑی ہوئی جو خبریں ہیں وہ خبریں بھی ہمارے روزانہ کے جو اخبارات ہیں یا روزانہ کے جو ٹیلی ویژن نیوز ہیں اس میں شامل ہیں. یہ بھی خبروں کی بڑی قسم ہے. اس کے علاوہ کرائم کی خبریں بھی نہ صرف پرنٹ میڈیا میں اخبارات میں بلکہ ٹیلی ویژن چینلز کے لیے بھی یہ ایک بہت اہم موضوع ہے. اور کئی ایک ٹیلی ویژن چینلز ایسے ہیں پرائم ٹائم کی طرح، ان لوگوں نے کرائم ٹائم کا بھی جو کانسیپٹ پیش کیا ہے، جس کے دوران وہ کرائم سے جڑی ہوئی خبروں کو ڈراماٹائز انداز میں، ڈرامائی انداز میں پیش کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ناظرین کو اپنے چینل کے جانب راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پرائم ٹائم کی طرح کرائم ٹائم کے پروگراموں سے کیا کرائم کو روکنے میں مدد مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے، یہ ایک تفصیلی بحث طلب موضوع ہے. فی الحال آج کی کلاس میں ہم اس حوالے سے بات نہیں کریں گے. لیکن ایک اور جو خبر ہے، خبروں کی قسم ہے یا خبروں کی جو اقسام ہے یا جن کی زمرہ بندی کی جا سکتی ہے، وہ موسم کی خبریں ہیں. ہم جب درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، سمر جب اپنے پیک پر ہوتا ہے، اسی وقت ٹیمپریچر کی جو معلومات ہوتی ہیں، جو اخبارات میں موسم کی خبریں چھپتی ہیں، وہاں پر ہم نظر ڈالتے ہیں. لیکن وہ خبروں کو کور کرنے کے لیے اخبارات مسلسل ہر روز اپنے ہاں جگہ مختص رکھتے ہیں. ٹیلی ویژن چینلز روزانہ، صرف ہندوستانی ٹیلی ویژن چینلز نہیں، آپ بین الاقوامی ٹیلی ویژن چینلز بھی دیکھ لیجیے گا، تو ہر خبر کے اختتام پر، ہر اہم بولیٹن کے آخر میں وہ لوگ خبروں سے جڑی ہوئی، موسم سے جڑی ہوئی خبروں کو بھی جگہ دیتے ہیں. سیٹلائٹ کی تصویر کے ذریعے سے آگے آنے والے موسم کی جو ہے وہ پیش قیاسی کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ پیش قیاسی کس حد تک درست ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، لیکن موسم کی خبریں بھی ہمارے اخبارات، ہمارے ٹیلی ویژن چینلز کی خبروں کا ایک حصہ بن چکی ہے. کرائم کی خبروں کی میں آپ کو مثال بتا چکا ہوں. بڑے بڑے اخبارات میں صرف ایویشن کے حوالے سے جڑے ہوئے خبریں نہیں، یعنی صرف کرونا وائرس کے بعد جو ہماری جو ایئر لائن انڈسٹری ہے وہ کیسے اپنے کام کاج انجام دے رہی ہے. ایئر انڈیا کو حکومت ہند کسی خانگی شعبے کے سرمایہ کار کو بیچنا چاہتا ہے، تو اس حوالے سے کیا صورتحال ہے، کون بولی لگا رہا ہے. یا پھر بامبے ایئرپورٹ کا جو انتظامیہ ہے، بامبے ایئرپورٹ بھی اب ایک خانگی کمپنی، اڈانی کمپنی کی جانب سے کنٹرول کیا جائے گا. اس طرح کی خبریں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، جو کہ بزنس اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے جو خبریں جڑی ہوئی ہیں. حساس بازار جس کو کہتے ہیں، اس کا حساس اشاریہ کتنے پوائنٹس گرا ہے، کتنا کون سے اسٹاکس نے جیسے کتنا غیر معمولی مظاہرہ کیا ہے، وہ بھی بزنس کی خبریں ہمارے اخبارات اور میڈیا میں چھپتی ہیں. وہ بھی تو بڑے اگر ہم موٹے طور پر جو سو خبروں کی ہم تو قومی خبریں، بین الاقوامی خبریں، اسپورٹس کی خبریں، انٹرٹینمنٹ کی خبریں، تفریح کی خبریں، جہاں پر فلموں کے حوالے سے، ٹیلی ویژن کے سیریلز کے حوالے سے، اسٹیج کی دنیا کے حوالے سے، مختلف اسٹارز کی سالگرہ کے حوالے سے، اس طرح کی خبریں آئے دن جو ہم روزانہ اس میں مطالعہ کرتے ہیں. عزیز طالب علموں، آپ کو ان الگ الگ طرح کی خبروں سے روشناس کروانے کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ آپ یہ طے کر سکتے ہیں کہ اگر آپ رپورٹنگ کے میدان میں جانا چاہ رہے ہیں، آپ سب ایڈیٹنگ کے میدان میں جانا چاہ رہے ہیں، تب آپ کو اس موضوع پر، اگر کوئی طالب علم فرض کر لیجئے کہ فٹ بال کے کھیل کے حوالے سے زیادہ نہیں جانتا ہے، تو وہ اس حوالے سے جو سو رپورٹنگ نہیں کر سکتا. اگر آپ لوگ غور سے میرے پس منظر میں جو ٹیلی ویژن کا اسکرین ہے اس کو اگر آپ دیکھ پا رہے ہیں، تو آپ دیکھیے گا کہ بی بی سی کے اس نیوز بلیٹن کے اختتام پر سیٹلائٹ کی پکچر کی مدد سے جو اینکر ہے وہ موسم کا حال، آنے والے دنوں میں بارش کہاں پر ہوگی، وہ بتلانے کی کوشش کر رہی ہے. تو میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اور آپ میرے حساب سے کوئی طالب مجھے ایسا نہیں ملا جو یہ چلتا ہے کہ میں ویدر رپورٹنگ کے حوالے سے ایکسپرٹ بننا چاہتا ہوں.
اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ جا کر شاہ رخ خان کا انٹرویو کرے. بجٹ کے حوالے سے رپورٹنگ کرنا ہے, بزنس کے حوالے سے رپورٹنگ کرنا ہے, تو اس میں بہت کم لوگ جو ہے سو اس طرف توجہ دیتے. تو کیوں نہیں آپ کو, جب ہم مختلف اقسام کی رپورٹنگ, مختلف زمروں کی جب نشاندہی کر رہے ہیں, تو آپ کے لیے یہ موقع ہے کہ آپ ایک ایسا موضوع اختیار کر لیں, ایک اپنا پسندیدہ موضوع منتخب کر لیں کہ اب میں اس موضوع پر کام کروں گا. میں چاہوں گا کہ میں اس حوالے سے رپورٹنگ کروں, میں چاہوں گا کہ میں اس حوالے سے رپورٹنگ میں مہارت حاصل کروں. سب طالب علم انٹرٹینمنٹ کے لیے جو ہے نہیں جا سکتے, کیونکہ بہت سارے لوگ جا رہے ہیں وہاں پر رش ہے. تو کیوں نہ آپ کسی ایسے موضوع کا, ایسے علاقے کا انتخاب کریں جہاں پر رش کم ہے اور آپ کو آسانی سے, بھائی موسم کے حوالے سے رپورٹنگ کرنا اگر آپ وہ کریں تو سامنے سے جو انٹرویو لینے والا وہی بولے گا بھائی یہ تو طالب علم جو سو غیر معمولی. ابھی ہندوستان میں اتنا یہ بہت زیادہ مقبولیت اختیار نہیں کرا ہے, لیکن بہت سارے ہندوستانی ایسے ہیں جو بین الاقوامی جو ہے خبر رساں اداروں میں, بین الاقوامی میڈیا ہاؤسز کے لیے کام کر رہے ہیں. تو وہ ہو سکتا ہے. سائنس کے حوالے سے, بھائی سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی آپ جو ہے سو روزانہ اس سے جڑی ہوئی خبروں کا مطالعہ کرتے ہوئے اپنے لیے بھی آگے چل کے آپ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے موضوع پر, اس موضوع کو اپنی بیٹ اختیار کر سکتے ہیں. اور اس پر کرائم کے حوالے سے بھی خبریں ہیں. تو جس طریقے سے شکایت آتی ہے کہ آج کے دور میں کرائم کی خبریں ایسے انداز میں کور کی جا رہی ہیں کہ خبریں پڑھنے کے بعد لوگ کرائم کے طریقہ کار سے واقف ہو رہے ہیں, اور بجائے جرم سے نفرت کرنے کے اس جرم کے ارتکاب کے طریقہ کار کو جان کر اس میں تباہ آزمائی کرنے کے لیے جو ہے سب ارادہ رکھیں. تو ایسے پس منظر میں آپ کرائم کی رپورٹنگ کو بھی بطور اسپیشلائزیشن اختیار کر سکتے ہیں, لیکن آپ کے اور جو غیر تربیت یافتہ لوگ ہیں جو کرائم کے حوالے سے رپورٹ کریں گے, فرق ہونا چاہیے کہ آپ کرائم کی رپورٹنگ بھی کریں گے اور اس میں سارے واقعات کو, سارے حالات کو جو کا تو پیش کریں گے, اور پھر رپورٹنگ کا انداز ایسے ہوگا کہ لوگ اس رپورٹ کو, آپ کی رپورٹ کو پڑھنے کے بعد جرم کی طرف راغب نہیں ہوں گے, بلکہ اس جرم کے انسداد میں جو حصہ ہو سکتا ہے وہ اپنا حصہ اس میں رول پلے کریں. تو عزیز طالب علموں, میں آج کی اس کلاس کو یہیں پر ختم کرنا چاہوں گا, اور امید کروں گا کہ آپ نے خبروں کی جو مختلف اقسام کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. اور ساتھ ہی یہ بات آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم آپ کو جیسے ریگولر کلاسز میں بتلایا کرتے تھے کہ اخبارات کا مطالعہ آپ کو نہیں چھوڑنا ہے, چاہے آپ لاک ڈاؤن میں ہوں, چاہے آپ گھر پر ہوں, چاہے آپ دکان پر ہو, چاہے آپ گاؤں پر ہو. جب موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ آن لائن کلاسز اٹینڈ کر سکتے ہیں, تو وقت نکالیے گا, اخبارات کا بھی مطالعہ کیجیے گا, تاکہ جو موضوعات ہم ای کلاس میں یا پھر آن لائن کلاس میں آپ پڑھ رہے ہیں ان موضوعات کو آپ عملی طور پر بھی دیکھ سکیں, اور پھر کل کے دن جب آپ عملی طور پر میدان صحافت میں داخل ہوں تو اپنے آپ کو اجنبی محسوس نہ کریں, اور پھر کوئی موضوع ایسا نہ آ جائے جس کے متعلق آپ کو یہ محسوس ہو کہ کاش میں دوران کلاس ہی اگر اس کو اچھے سے پڑھ لیا ہوتا تو آج یہ صورتحال نہیں ہوتی. اپنی کلاس کو میں ختم کرنا چاہوں گا, اور میری دعا ہے کہ اس کرونا وائرس کے دوران بھی آپ صحت و عافیت کے ساتھ رہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس وبا سے ہم سب کی, ہمارے ملک و قوم کی اور سارے عالم کی حفاظت فرمائے, اور ہمیں نفع والا علم عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.